بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بھائی فرسٹ ایئر کی اسلامیات کی بک ہے اور باب سوم موضوعاتی مطالعہ الف پارٹ تھا ایمانیات، اس میں پارٹ 4 ہے عقیدہ آخرت۔ ٹھیک ہے، ٹاپک 4 ہے عقیدہ آخرت۔ کویشچن آنسرس اور فل ان دی ایم سی کیوز وغیرہ میں نے انگلش اور اردو دونوں میں نوٹس بنا دیے ہیں، وہ آپ چیک کر لیں۔ میں آپ کو ریڈنگ کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ عقیدہ آخرت کا معنی و مفہوم۔ عربی زبان میں آخرت کے معنی بعد میں آنے والی چیز کے ہیں۔ اس سے مراد موت کے بعد کی زندگی ہے، یعنی نیکسٹ، یعنی اب زندگی چل رہی ہے تو اس کے نیکسٹ کیا ہے جی؟ موت ہے، تو اس کو ہم عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ عقیدہ آخرت، آخرت کا عقیدہ بھی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ انسان کی موت کے بعد اس کی روح زندہ رہتی ہے۔ آخرت کی زندگی میں انسانی روح جسم میں دوبارہ داخل کر کے اسے زندہ کیا جائے گا، پھر تمام انسان حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب سے ان کی زندگی کا حساب لے گا، پھر کامیاب لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ناکام لوگوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ جیسا کہ ارشاد پاک ہے، ترجمہ بے شک نیکوکار نعمتوں کی بیشت میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے، اور بد کردار دوزخ میں۔ اور نعمتوں یعنی بیشت بھی ہوگی، جنت بھی ہوگی، اور نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی وہاں پر۔ بھائی موت آتے ہی انسان کا حساب شروع ہو جاتا ہے، پھر دوسری دنیا میں صرف نیک اعمال ہی کام آتے ہیں۔ دنیا وقت ضائع کرنے اور فضول کاموں میں خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ انسان جو کچھ کرے گا اس کا اجر آخرت میں ملے گا، اسی لیے کہا جاتا ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو بھائی یہاں یہ چیز کلیئر کی گئی کہ جو ہے وقت جو ضائع کر رہے ہیں یا فضول کاموں میں ضائع کر رہے ہیں تو یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں، یہ کام میں نہیں آئیں گی۔ خصوصاً جو ہم بلا وجہ زیادہ تر موبائل یوز کرتے ہیں، بچوں کی بات کر رہا ہوں، تو بیکار چیزوں میں مت ٹائم ضائع کریں، کام کے لیے آپ ضرور یوز کر سکتے ہیں۔ آخرت کے مراحل اور اہم تصورات۔ آخرت کا آغاز انسان کی موت سے ہی شروع ہوتا ہے۔ مرنے اور دوبارہ زندہ ہونے کے درمیان کے وقت کو عالم برزخ کہتے ہیں، جس میں قبر کے سوالات پوچھے جائیں گے، پھر عذاب قبر یا راحت قبر کا وقت شروع ہوگا۔ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوبارہ زندہ کب ہونا ہے بھائی؟ ہم نے دوبارہ جب محشر کا میدان سجے گا پھر ہم زندہ ہوں گے۔ قبر میں تو ہمارا حساب کتاب چلتا رہے گا۔ قبر میں جو ہم رہتے ہیں اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، اگر نیکوکار ہوں گے تو قبر کشادہ ہو جائے گی اور ایک کھڑکی جو ہے جنت کی طرف کھول دی جائے گی، اور جنت کے مزے آپ کو قبر میں ہی رہ کر ملیں گے۔ اور اگر نیکوکار نہیں ہوں گے اور بد کردار یا مطلب گناہ گار ہوں گے تو پھر قبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ یعنی علماء بتاتے ہیں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں جیسے ہم انگلیاں پھنساتے ہیں، بالکل اس طرح قبر تنگ کر دی جائے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، یعنی سیدھے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جائیں گی، تو اتنی قبر تنگ کر دی جائے گی۔ اور دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور عذاب وہاں قبر میں بھی ملتا رہے گا، لیکن اس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ آخرت کب ہوگی بھائی؟ آگے بتا رہے ہیں، جس دن پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات فنا ہو جائے گی۔ سور کا آپ کو بتایا تھا کہ یہ حضرت جو ہے اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ جس دن اللہ کا حکم ہوگا وہ پہلے ایک بار سور پھونکیں گے تو پوری کائنات فنا ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ایک تو وہ تھے جو اس وقت دنیا میں زندہ ہوں گے، سور پھونکنے کی وجہ سے مر گئے، لیکن جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو جو دنیا میں زندہ تھے اور وہ مرے تھے اور جو قبروں میں بھی پڑے تھے وہ سب زندہ ہو جائیں گے اور سب اڑ جائیں گے۔ اسے بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کہتے ہیں۔ پھر سب لوگ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، اسی لیے اسے قیامت کہتے ہیں۔ تمام لوگ محشر میں اپنے اعمال کا حساب پورا کرنے کے بعد یا تو جنت کے حقدار ہوں گے اور وہیں ہمیشہ رہیں گے، یا جہنم میں جائیں گے۔ پھر گناہ گار اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت کے حقدار ہوں گے، البتہ مشرکین اور منافقین ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ بھائی یہ بات کلیئر کر دوں، مسلمان کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہوگا، اگر وہ مسلمان ہوگا تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا، لیکن بھگتنے کے بعد وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، وہ کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں، وہ ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے۔ عقیدہ آخرت کے دلائل۔ قرآن کریم کی آیات کا ایک بڑا حصہ عقیدہ آخرت کے بارے میں ہے، جس میں آخرت کا تعارف، اس کے
مختلف مراحل مختلف لوگوں کے اعتراضات اور ان کے جوابات بیان کیے گئے ہیں۔ لوگ آخرت کے بارے میں غلط تصورات میں مبتلا تھے، اس کے لیے قرآن مجید میں آخرت کی مکمل تفصیلات بیان کی گئی ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے عذاب اور حساب کتاب کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے اور امت کو عذاب آخرت سے بچنے کی تدابیر بیان فرمائی ہیں۔ عالم برزخ، جنت اور جہنم کے مختلف مناظر معراج کی رات کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے تھے۔ اس لیے ایمان کی شرائط میں یوم الآخرت پر مکمل ایمان اور یقین رکھنا شامل ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ ترجمہ: اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ سائنسی تجربات اور مشاہدات سے ثابت ہوتا ہے کہ جاندار مختلف خلیات کا مرکب ہے، جسے ہم سیلز کہتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھا جا سکتا ہے جو خالق انسان کی تخلیق پر قدرت رکھتا ہے اسے دوبارہ زندہ کرنے بھی قدرت رکھتا ہے۔ یعنی ہمارے جسم میں لاکھوں کروڑوں خلیات ہیں، یعنی سیلز ہیں، اور وہ آئے دن ٹوٹتے اور بنتے رہتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے بھائی۔ عقل بھی مانتی ہے کہ ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہیے جس میں گناہ گار کو گناہ کرنے اور فرما بردار کو اطاعت کا بدلہ ملے، اور وہ آخرت کا دن ہے۔ ہر انسان کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات ہیں بھائی۔ کیا اثرات ہیں؟ حساب کتاب کی فکر میں انسان برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی جدوجہد کرتا ہے اور اپنے آپ کو ایک ذمہ دار انسان بناتا ہے۔ ظاہر ہے اسے پتہ ہے کہ میرا حساب ہونا ہے، اگر حساب ہونا ہی نہ ہو تو پھر کون اپنا محاسبہ کرے۔ صبر، تحمل اور مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت انسان میں بڑھ جاتی ہے اور اپنے اچھے اعمال کے بدلے پر اعتماد اور مطمئن رہتا ہے۔ بالکل بھائی، جو شخص جو ہے ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارے گا تو پریشان نہیں ہوگا، وہ مطمئن ہوگا، مرنے سے نہیں ڈرے گا۔ سماجی اعتبار سے انسان میں عمل کرنے کی خواہش، نتائج و انجام کی پرواہ کیے بغیر سیدھی راہ پر چلنے کا عزم اسے ترقی کی راہ پر چلنے میں مدد دیتا ہے، اور وہ تمام برائیوں سے بچ کر ابدی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ ابدی مطلب نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے، سماجی اعتبار یعنی جس طرح معاشرے میں رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ مل جل کر، تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نتائج پتہ ہوتے ہیں انجام کی پرواہ کیے بغیر، یعنی چونکہ ہم صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے سیدھی راہ پر جو چلنے کا عزم ہے، ہمارے اندر حوصلہ ہے، ہمت ہے، تو وہ ہمیں جو ہے ترقی کی راہ پر بھی چلنے میں مدد دیتا ہے اور برائیوں سے بھی بچاتا ہے۔ اس میں بہادری، صبر و برداشت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور احساس ذمہ داری وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، جس سے انسان انفرادی اور اجتماعی طور پر کامیابی حاصل کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت انسانی زندگی کو ایک فرد کی حیثیت سے بہتر سے منظم کرتا ہے، جس سے معاشرے میں اجتماعی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی یہ تمام چیزیں اگر آپ کے اندر عقیدہ آخرت کا مصمم یقین ہوگا کہ بھائی مجھے حساب کتاب دینا ہے، تو یہ تمام کوالٹیز آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی، اور آپ معاشرے میں چاہے انفرادی ہیں چاہے پورے معاشرے کے ساتھ ہیں، آپ تمام کام جو ہے اللہ سے ڈر کر کریں گے۔ اب اثرات کیا کیا ہیں بھائی؟ الگ سے بتائے گئے ہیں۔ برائی سے نفرت اور بھلائی کی چاہ، یعنی بھلائی کرنے کا آپ کی چاہت بڑھ جائے گی اور برائی سے نفرت ہوگی۔ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے اچھے یا برے تمام اعمال اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہیں، ایک دن اس کے سامنے حساب دینا ہے۔ اگر برائیوں سے بچتے ہوئے اچھے کام کرے گا تو اللہ کی خوشنودی اور جنت ملے گی، اور اگر برائیاں بڑھ جائیں تو اللہ کا غضب اور عذاب ملے گا۔ جرات اور بہادری، عقیدہ آخرت میں مومن کو سکھاتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی اور ابدی زندگی آخرت ہے، لہٰذا ہمیشہ نیکی اور فلاح کی کوشش کرتے ہوئے ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یعنی دیکھیں، آپ پریشانیوں سے، مشکلات سے نہیں گھبرائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں اور انہوں نے زندگی کے ساتھ ختم ہو جانا ہے، اور زندگی جو ہے وہ آخرت کی ختم نہیں ہوگی، تو اس لیے اس شخص میں بہادر اور جرات آ جاتی ہے۔ صبر اور تحمل، نیکی اور سچائی پر چلنے میں جان جوخم یعنی مصیبت اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مطلب جان خطروں میں ڈالنی پڑتی ہے اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا ان تمام مصائب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی پیشنس، ٹھیک ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، آخرت پر یقین رکھنے والا شخص دنیا کے مال و دولت کو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے۔ دنیا کو اس مال سے میزین کرنے کے بجائے، یعنی میزین کہتے ہیں سجانے کی بجائے آخرت کو سنوارنا چاہیے۔ یعنی آپ دنیا میں ہی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، اچھی اچھی گاڑیاں خرید رہے ہیں، اچھی مطلب سجا رہے ہیں اپنے آپ کو بھی، اپنی آسائشوں کو بھی، تو اس کی بجائے آخرت کو سنوارنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کر کے آخرت میں اس کا اجر حاصل کر سکے۔ احساس ذمہ داری، جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے اپنے رب کی طرف سے مقرر کردہ فرائض، ذمہ داریوں اور احکامات کو
کو پورا کرنے کا احساس ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ کمپلیٹ آپ کا چیپٹر تھا۔ کویشچن لانگ 2 تھے، شارٹ 3 تھے، ان کے آنسر دے دیے، اور اسی طرح آپ کے جو MCQs ہیں یہ بھی 3 ہیں، یہ بھی سولو کر دیے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو چیپٹر اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور رابطہ کیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔